اللہ تعالیٰ نے جو احکام کی آیات ہیں اکثر ایمان والوں کو خطاب کر کے وہ ارشاد فرمائی ہیں، اگرچہ وہ ساری ان پر تو مشتمل نہیں، لیکن اکثر جو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ہیں ان میں احکام یعنی جینے کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے گئے۔ تو ان میں سے یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، چونکہ اسلام آنے سے پہلے جتنے مذاہب تھے دنیا میں، بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی استثناء کے اور ایکسیپشن کے، تمام مذاہب میں ایک رجحان پایا جاتا تھا کہ جو لوگ مذہبی ہو جاتے تھے تو مذہبی ذہنیت جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہوتی جو لوگ بہت زیادہ مذہب کے قریب آتے وہ تارک الدنیا ہو جاتے، اور تارک الدنیا اس انداز میں کہ جو جسم کی ضرورتیں ہیں یا جو انسان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں اس دنیا میں جینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے، ان جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی ترک کر دیتے، یعنی کھانا پینا اس میں بھی بڑا محدود کر دیتے کہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، گوشت کے قریب نہیں جانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، یا اتنا کھانا ہے کہ بس زندہ رہیں، اس سے بڑھنا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ ترک نوم کا عہد کر دیتے کہ ہم نے سونا نہیں ہے، پوری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو انداز اور طریقے وہاں رائج تھے۔ اور اسی طرح جو تزوج ہے، شادی کرنا ہے، کچھ لوگ اس سے اجتناب کرتے کہ ہم نے شادی نہیں کرنا، چونکہ شادی کرنا جو ہے یہ جسم کی ایک طلب اور خواہش ہے، لہٰذا جسم کی ساری خواہشوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مذاہب میں جو مشہور اس وقت مذاہب تھے، تو اہل یونان جو ہے ان کے ہاں اشراق، یہ اشراقی تصوف تھا، وہ ایک قسم کا تصوف تھا جو ترک دنیا تھا، دنیا کی لذات اور دنیا کے جو آسائشیں ہیں ان کو چھوڑنا اور ختم کرنا۔ اسی طرح رہبانیت کا لفظ جو ہے وہ عیسائیوں میں معروف تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، ترک دنیا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ایریا میں ہندوستان میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو مذہب تھا یا بدھ مت تھے، تو ہندو مذہب میں جو جوگ ہے، جس سے لوگ جوگی بنتے تھے، تو یہ بھی دراصل ترک دنیا کی ایک تحریک تھی جو اس مذہب میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو مذاہب ہیں جنہوں نے ترک دنیا کو کسی نہ کسی فارم میں اپنایا، خصوصاً اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں، چونکہ عیسائی جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ اکثریت میں ہے، 3.5 ارب کے قریب جو ہے وہ عیسائی ہیں، اپنے آپ کو کرسچن کہنے والے لوگوں پر مشتمل ہے اتنی بڑی آبادی۔ تو ان لوگوں نے جو تزوج سے یا شادی کرنے سے اجتناب کا سلسلہ یا پرہیز کا سلسلہ شروع کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ننز اور پریسٹ، یہ دو ٹرمز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ مردوں کو پریسٹ کہتے ہیں کہ جو شادی نہ کرنے کا عہد کر دیتے اور پوری زندگی وہ اپنے چرچ میں گزارتے یا معبد میں گزارتے۔ اس طرح عورتیں اپنے آپ کو وقف کر دیتی مذہب کے لیے، انہیں ننز کہا جاتا تھا۔ نن اسے کہتے ہیں جو عورت شادی وغیرہ سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ مذہب کے نام کر لے یا اپنے گاڈ کے نام کر دے، اس طرح مرد۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا، ظاہر انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے شادی، تو وہ جو طبعی ضرورت تھی بظاہر تو انہوں نے اسے اجتناب کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اتنی فحاشی اور عریانی جو ہے انہی جو عبادت خانے تھے ان سے سامنے آئی کہ آج دنیا خود وہ اس کی شاہد ہے، اس پر بڑے لمبے لمبے قصے ہیں جو مشہور ہوئے۔ تو بہرحال اسلام جو فطرت کا دین ہے اور اسلام جو دین آسان ہے، دین سہل ہے، اس نے اس طرح کی کسی جو یعنی سیلف انفلکٹڈ کوئی مشقت ہے، انسان خود اپنائے جس مشقت کو، اسلام نے مشقت کو ثواب نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ثواب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اسلام نے اس طرح کے جو ترک دنیا کے یا ترک لذائذ کے جو رجحانات پائے جاتے تھے ان کی اصلاح فرمائی۔